نہ کہیں سے دور ہے۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن کے اندر۔ اصل میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جو گفتگو چل رہی تھی، آپ کے فدیہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور اس کے رمضان گزرنے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، کیفیات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ اب میں یہ کہوں گا کہ دعاؤں کی طرف اگر میں تھوڑا سا بڑھتا ہوں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعائیں طویل ہو جاتی ہے، لوگ پیچھے بیزار بھی ہو جاتے ہیں، کوئی ایسے بزرگ بھی ہوتے ہیں کہ جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر کہاں تک اجازت ہے کہ اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو ہاتھ نیچے کر کے آمین بھی کہہ سکتے ہیں، اور دعائیں مختصر کرنی چاہیے یا دعا کیا کہتے ہیں طویل بھی کرنی چاہیے؟ اجتماعی دعا کے حوالے سے بھی ذرا مجھے بتائے، انفرادی دعا کے حوالے سے بھی مجھے ذرا سا بتائیے، تاکہ میرے وہ ناظرین جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں اور الوداعی رمضان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ دعائیں پھر یہی دعائیں جو ہے کیا کہتے ہیں تقدیروں کو بدل دیتی، یہی دعائیں اپنے سارے مسائل کو حل کر دیتی، اور جب رب سے بالکل قریب ہوتا ہے آدمی تو دعاؤں سے ہی اپنی ساری چیزوں کو حل کرواتا ہے۔ تو یہ دعائیں تو پورے سالوں سال چلے گی، 11 مہینے کی دعائیں چلے گی، رمضان تو گزر گیا، لیکن دعائیں اللہ تعالیٰ نے ایک تحفتاً دی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو متعارف فرمائیں۔ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ دعا کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز۔ ایک مقام پر یہ فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا خود بھی ایک عبادت کا ایک طریقہ کار ہے اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ ہر وہ عمل جو آپ کو نیکی دلاتا ہے یا اللہ کی بارگاہ سے اجر کا مستحق بناتا ہے اسے عبادت کہا جاتا ہے، اور دعا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نیکی بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک تو آپ جو مانگ رہے ہیں وہ مل رہی، وہ چیزیں مل رہی ہیں آپ کو، لیکن کیا ثواب اس کا ملے گا بھی یا نہیں ملے گا؟ تو دعا کرنے والے کو ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ پھر قرآن کریم میں فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے یاد کرو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تمہاری میں دعا کو میں قبول کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارہا دعا کی ترغیب دلائی۔ پھر انبیاء کرام نے بیشتر مقامات پر دعا مختلف انداز سے فرمایا ہے، قرآن نے جس کو کوٹ بھی فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، ایک دعا ہے یہ بھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر دعا ابراہیمی مشہور ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ اچھا آپ کا جو سوال تھا وہ اس حوالے سے کہ کیا دعا جو ہے وہ لمبی ہونی چاہیے یا مختصر ہونی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہر وہ عمل کہ جو فرض ہے اور جس کو ادا کرنے کا حکم اللہ نے، عبادت کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور اس عمل کے درمیان کوئی پیچھے والا بندہ اس کو توڑ کر جا نہیں سکتا، تو اس عمل کے اندر آپ کو حکم ہے کہ آپ اس کو اعتدال کے ساتھ کریں، نہ زیادہ طویل کریں، نہ بلکہ مختصر کرنے کی اس کو آپ کوشش کریں۔ جیسے کہ نماز کے لیے جماعت کا عمل ہے، تو جماعت میں چونکہ مقتدی کے لیے جو ہے وہ توڑ کر جانے کی اجازت نہیں ہوتی اپنی ضرورت حاجتیہ کے لیے، تو لہٰذا اس عمل کو ہمیں مختصر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تھوڑا سا میں اپنے سوال کو اور وہ کر دوں، جیسے نماز کے بعد تو دعا ہوتی ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ ایسی تقریبات ہوتی ہے، کوئی ایسے وہ ہوتے ہیں اس کے اندر، جیسے شب قدر کی رات آ گئی، جمعۃ الوداع آ گیا، جیسے اور بھی تقریب ہو رہی ہے یا اور بھی کوئی ایسے لوگوں کے وہ ہو رہے ہیں کہ جن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور پھر اس میں دعا ہوتی ہے، ان دونوں دعاؤں کو ذرا سا وہ زیادہ جی اور بالکل واضح میں کر کر رہا ہوں دیں۔ انشاءاللہ۔ اچھا پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ ہم اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ طویل دعا کا کوئی کانسیپٹ شریعت میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات مختصر دعا فرمائی اور بعض اوقات موقع اور وقت کی مناسبت سے طویل 3 گھنٹے کی دعا آپ نے فرمائی ہے، 5 گھنٹے کی دعا۔ حالانکہ ہماری دعائیں بہت زیادہ آدھے 1 گھنٹے کی ہو جاتی ہوں گی، میدان عرفات کے وقت جب اللہ کے نبی حج ادا فرما رہے تھے تو آپ نے 5 گھنٹے کے وہاں دعا فرمائی ہے۔ پھر شب برات کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، یہاں تک کہ جو ہے وہ صبح ہو جاتی ہے اور آپ کا وہ پوری رات عبادت میں گزر جاتی ہے۔ تو لہٰذا ایسا عمل کہ جس کے اندر انسان کا نکل کر کے جانا ممکن ہو، اس کے اندر اگر آپ کا یہ عمل طویل بھی ہو جاتا ہے تو کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بن پائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو دعا وہ فرضی عبادت نہیں ہے کہ جہاں سے آپ کو نکل کے جانا ممکن نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو حاجت شرعیہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اپنی دعا کو وہیں پر مکمل کر کے وہ جا بھی سکتا ہے۔ تو لہٰذا بعض اوقات طویل، بعض اوقات مختصر۔ ہاں فرض نماز کی جماعت کے بعد مختصر دعا کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ فرض کے بعد جو ہے وہ سنتوں کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن نماز پڑھ کے فارغ ہو جانے کے بعد یا دیگر بہترین اوقات میں جیسے کہ شب قدر کی راتیں ہیں، راتوں والا عمل ہے، تو یہ تو راتیں ہیں ہی دعا کرنے کے لیے اصل میں۔ اچھا سلیم ایک بات یہاں پر اور یہ بھی ہے کہ شدت کے ساتھ دعا مانگنے کے جو ترغیب دلائی گئی ہے وہ ایسے موقع پر کہ جہاں وقت قبولیت آپ کے سامنے آ جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ افطار کے وقت کا وہ ٹائم ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تمام مواقع کو آپ کو مس کرنے سے منع فرمایا ہے کہ بلکہ آپ ان مواقع کا انتخاب کریں، اہتمام کریں، اور ایسے موقع پر
پر اللہ سے خوب دعائیں مانگے، نہیں معلوم کہ آپ کا کون سا لمحہ، کون سے الفاظ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قریب کروانے والے بن جائیں اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو لہٰذا بار بار، ہر بار، بلکہ روزانہ بلا ناغہ اللہ کی بارگاہ میں، اب دیکھیے ہمارے زندگی کے اوقات میں صبح سے لے کر شام تک ہر عمل سے پہلے، ہر عمل کے بعد دعاؤں کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اگر آپ لباس پہنتے ہیں اس کی بھی دعا موجود ہے، کھانا کھانے بیٹھتے ہیں اس کے لیے بھی دعائیں موجود ہیں، تو دعاؤں کے بغیر تو زندگی ہماری نامکمل ہے۔ دعا ہماری زندگی کی کامیابی کا گلدستہ ہے، دعا ہماری زندگی میں نکھار لاتا ہے، دعا ہماری زندگی میں آسانی پیدا کرتا ہے، دعا ہماری زندگی کے مسائل کا خاتمہ عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا دیکھیے، دعا کے ہاتھ اٹھانے کے بھی حوالے سے آپ کا سوال بیچ میں آیا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہاتھ کو زیادہ دیر تک اٹھا نہیں پاتے ہیں، ہمارے وہ ضعیف العمر حضرات۔ تو کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دعا کے حوالے سے 3 طرح کا رہا ہے، تو یہ ان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ سنت پر بھی عمل ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آسانی بھی ہو جائے گی۔ اپنی بساط کے مطابق ہاتھ جہاں تک اٹھ سکتا ہو آپ اٹھا سکتے ہیں۔ دیکھیے ایک تو ہے سینے کے مشابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کا رخ یوں آسمان کی طرف فرمایا ہوا کرتے تھے، اور سینے تک آپ کا جو ہاتھ اس طرح یہ اٹھا ہوا، ایک تو طریقہ کار یہ ہے۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک یعنی کہ کندھے مبارک تک آپ کا ہاتھ بعض اوقات جو ہے اٹھا ہوا ہوتا تھا، لیکن جب دریائے رحمت کو بہت ٹوٹ کر کے مانگنا ہوتا تھا، اور مواقع ایسے ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی بس رب سے مانگنا ہی چاہتے تھے بہت زیادہ، تو آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے آسمان کی طرف ایسے اٹھا لیا کرتے تھے اور طویل دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کہتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا کہ اسی اثنا کے اندر چادر مبارک بھی کندھے سے سر کر کے نیچے آ جاتی، کیونکہ بدر کے میدان میں ہم نے دیکھا ہے، آپ شاید ہم نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک بلند ہوتے ہی چلے گئے بدر کے میدان میں، یہاں تک کہ چادر مبارک نیچے اتری اور صدیق اکبر نے پیچھے سے گلے سے لگایا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی شدت سے آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ یقیناً آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں جہاں کنوینئنٹ ہو، جہاں پر ہمارے لیے آسانی ہو، جتنا ہاتھ اٹھانا ہمارے لیے ممکن ہو، ہم اس کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، دعاؤں کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم مجھ سے کھل کر مانگو، اظہار کر کے مانگو یا خفیہ طریقے سے مانگو، دل میں سننے والا ہوں۔ تمہاری ہر بات کو اللہ جاننے والا ہے، سننے والا ہے، تمہاری چھپی بھی بات کو، تمہاری اعلانیہ بات کو تم اگر بالجہر بھی دعا کرو گے اللہ سنے گا، بالسر بھی کرو گے دعا اللہ سنے گا، اور دل سے بھی دعا کرو گے اللہ اسے بھی سننے والا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ بات کرتے ہوئے تاکہ آپ کا سوال مکمل بھی ہو جائے دعا کے حوالے سے، تو ان کی قوم پر کافی طویل عرصے تک بارش برسنا جو ہے وہ بند ہو گئی، تو پتہ لگا کہ ایک شخص ایسا ہے جو بہت بڑا گناہ گار ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو کسی گراؤنڈ میں جمع کیا، کہا ہم اجتماعی توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، سارے جمع ہو گئے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ حیرت کی بات دیکھیں آپ، یہ ہماری موضوع سے بڑا یہ متعلق ہے کہ دعائیں ہماری قبول بعض اوقات کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے گناہ ہمارے آڑے آ جاتے ہیں، ہماری بدکاریاں ہمارے آڑے آ جاتی ہیں، ہمارا حرام لقمہ ہمارے آڑے آ جاتا ہے، ہمارا ایک مسلمان بھائی کے حوالے سے کینہ رکھنا یہ ہمارے دعاؤں کے آڑے آ جاتا ہے، تو دعائیں قبول کیسے ہوتی ہیں؟ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ دعائیں قبول نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تیری اس اجتماع میں ایسا بندہ ہے جو بہت گناہ گار ہے، میں نے اس کی وجہ سے بارش کو بند کیا ہوا ہے، اس سے کہے اس اجتماع سے باہر نکل جائے، پھر آپ دعا کریں، اللہ دعائیں قبول فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا۔ اب یہ شخص نکلے تو کیسے باہر نکلتا ہے تو اس کی رسوائی کا سامان پوری قوم وہاں موجود ہے دیکھے گی۔ اس نے دل میں کہا کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میرے گناہ معاف فرما دے، میں آئندہ گناہوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ رب کائنات نے وہیں پر بارش برسانا شروع فرما دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ابھی بندہ نکلا ہی نہیں تھا اور تو نے بارش برسا دی، بات تو تیری بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا جس کے لیے میں نے بارش کو بند کیا تھا میں نے اسی کی وجہ سے بارش کو برسا دیا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ بندہ وہ دکھا دے، بندہ وہ ہے کون؟ رب نے فرمایا جب میرا گناہ گار تھا، جب نہیں بتایا، اب تو میرا پیارا بندہ بن چکا ہے، میں کیسے اسے تیرے سامنے رسوا کرنے والا بن جاؤں؟ تو لہٰذا دعائیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت مانگتے رہنی چاہیے۔ اور رمضان مبارک کے اوقات دیکھیں، جمعے کی نماز کے اندر 2 خطبوں کے درمیان کا وقت بڑا بہترین ہے دعاؤں کے حوالے سے، اور 2 سجدوں کے درمیان کا جو وقت ہے نا، یہ میرے ناظرین کے لیے میں یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں بہت سارے نماز پڑھنے والے باقاعدہ ان کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا کہ یہ ایک خاص دعا ہے جو اہل علم جانتے ہیں، عام لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ جب آپ پہلا سجدہ کر کے اٹھتے ہیں تو دوسرا سجدہ کرنے کے اور پہلے سجدے کے درمیان تھوڑا سا وقفہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ آپ کا جسم اعتدال پہ آ جائے۔ بعض اوقات ہمارے یہاں لوگ اجرت میں نماز ایسی پڑھتے ہیں کہ رکوع سے مکمل بھی نہیں اٹھتے، سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدے سے مکمل نہیں اٹھتے دوسرا سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہر ارکان نماز کے اندر اعتدال کا بھی حکم دیا گیا جس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ اچھا 2 سجدوں کے درمیان تعدیل ارکان کیسے ممکن ہوگا؟ جب آپ پہلا سجدہ کر کے اٹھیں آپ ایک دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی وارحمنی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما دے۔ دل میں، زبان سے نہیں پڑھنی ہے آپ نے، یہ کوئی زبان سے پڑھنے والی دعا نہیں ہے۔ آپ پہلے سجدہ کر کے آپ اٹھیں اور دل میں یہ دعا پڑھ لیں اللہم اغفر لی وارحمنی، تو 2 سجدوں کے درمیان کا جو وقت ہے یہ وقت قبولیت ہے۔
اور تعدیل ارکان بھی ہو گیا، ایک گیپ بھی آ گیا، اور آپ نے اس موقع سے فائدہ بھی اٹھا لیا ہے۔ دو خطبوں کے درمیان کا وقت بڑا قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعے کی نماز کے اندر، تو وہاں بھی آپ کو اپنی زبان ہلا کر آواز سے دعا کرنے کی اجازت نہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ دل میں آپ خطبے کے دوران درمیان میں دعا کریں، تو یہ وقت قبولیت ہے۔ تو لہٰذا مسلمان اہل ایمان کو ترغیب دلائی گئی ہے کہ وقت قبولیت تلاش کرے۔ شب قدر کو کیوں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں سیپریٹلی بات کریں گے، تو انشاءاللہ اس میں یہ موضوع بھی زیر بحث آئے گا۔ اچھا، میرا سوال وہیں کہ وہیں رہ گیا کہ اگر مثال کے طور پر 2 گھنٹے کی دعا ہوتی ہے، 1 گھنٹے کی دعا ہوتی ہے، آدھے گھنٹے سے، تو لوگ جو تھوڑا سا ہاتھ اٹھانے کے اندر تھوڑا سا ضعیف ہیں، تھوڑا سا یہ ہے، جن کو پریشانی ہوتی ہے، وہ ہاتھ اپنے نیچے کر کے بھی آمین کہہ سکتے جی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ ہاتھ میں نے کہا نا کہ اب وہ دل سے بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، تو اگر ہاتھوں کو اٹھانا ویسے سنت طریقہ کار ہے، اور اگر ہاتھ کو اٹھا کر دعا نہ بھی کر پائیں تو ویسے بھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی دعائیں سننے والا ہے۔ بہت پیارے انداز سے سمجھایا کہ آپ نے 3 طریقے یہاں اوپر، اور پھر اس کے بعد وہ میرے ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، نئے ویورز بھی ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں، جو پرانے ویورز بھی جو ہمارے ساتھ جوائن کیے ہوئے، آپ خود دیکھیں کہ ماشاءاللہ جو باتیں ہو رہی ہے، جو گفتگو ہو رہی ہے، وہ بڑی سحر انگیز ہو رہی ہے، اور اس کے اندر آپ کچھ سیکھ رہے ہیں، اور وہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ جب تک آپ یہ سیکھتے رہیں گے، ہمارے چینلز کے جتنے بھی مالکان ہیں، جتنے بھی لوگ یہاں کام کر رہے ہیں، پوری ٹیم اور علامہ صاحب اور ہم سب کو اللہ پاک صدقہ جاریہ کے حوالے سے یہ تمام پیغام جو ہم آگے کی طرف پہنچا رہے ہیں، اور یہ آپ کے تھرو ہوتا رہے گا، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ کی صورت بنے گی۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے ہمارے ننھے ثناخواں محمد یاسین تاجی صاحب، ان سے میں درخواست کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، جی میں بھی کاملا والے، کچھ نہیں میرے پلے، کچھ نہیں میرے پلے، جی میں بھی کاملا والے، کچھ نہیں میرے پلے، کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا رہے مطلب دی، جے میں ویکھا رہے مطلب دی، بلے بلے بلے، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخش مینوں، جے ایک قطرہ بخش مینوں، کم بن جاوے میرا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا حضرت صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ ہم رمضان کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، الوداع کی طرف بڑھنے لگا ہے رمضان، اور جو کیفیات ہیں، جو چیزیں ہیں، اس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے، پھر ہم دعا کی طرف بھی آ گئے، اور پھر اس کے بعد اور مزید گفتگو کی طرف ہم چلے گئے۔ تو وہ کیفیات کیا ہونی چاہیے، اور اس کے حوالے سے جو رخصت ہو رہا ہے ہمارا رمضان، اس کو ہمیں کس طریقے سے رمضان کو رخصت کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ رمضان کے آخری دنوں میں جو شب قدر کی تاخیراتیں آتی ہیں، میں اور آپ سب مل کر، ہم بڑے بوڑھے نوجوان بچے، اس رات کو شب بیداری کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کی عبادت کریں، اور کیونکہ رمضان کا جو آخری عشر ہے وہ بالاتفاق حدیث پاک کے مطابق جہنم کی آزادی کے عشرے سے وہ تعبیر ہے۔ اور دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید میں جہاں بھی نجات اور کامیابی کی بات کی گئی ہے، وہاں پر جہنم سے آزادی ہی اصل میں اس بات پر تعبیر ہے، اور اس بات سے عبارت ہے کہ بندہ کامیاب اللہ کی بارگاہ میں ہو جائے گا اگر وہ جہنم سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ آخری زور ہے، اور یہ آخری جد و جہد ہے، سعی ہے، کوشش ہے کہ جہاں بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پورا زور لگا دے کہ یہ مہمان مجھ سے راضی ہو کر کے جائے، اور اس مہمان کی اس لسٹ میں میرا نام آ جائے کہ جہاں پر اس مہمان کے وہ بندے ہوں، اس کے ماننے والے ہوں، چاہنے والے ہوں، جو اللہ کی بارگاہ میں بخشے ہوئے ہوں۔
تو لہٰذا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تمام بھلائیوں کے بعد جہنم سے آزادی ہی اصل میں کامیابی ہے۔ تو لہٰذا ایمان والوں کو بتانا مقصود یہ ہے کہ رمضان کے ان آخری ایام میں جیسے انسان کی زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، کاش میں آپ کو ان کیفیات کو سمجھانے والا بن جاؤں کہ جیسے نماز کے بارے میں کہا کہ اگر نماز کو تم خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک فارمولہ یہ ہے کہ آپ نماز کو اس طرح سے پڑھو کہ یہ میری زندگی کی شاید آخری نماز ہے۔ اگر ظہر پڑھنے ہیں تو آپ پتہ نہیں اثر مجھے نصیب ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، تو لہٰذا ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہر سال رمضان ہمیں عطا فرماتا ہے، اللہ کرے ہمیں عطا فرمائے، لیکن آپ کو یہ کیفیات ڈیولپ کرنی ہے اس وقت کہ کیا پتہ یہ زندگی کا ہمارے آخری رمضان ہو۔ سلیم بھائی تراویح جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ قرآن روزانہ سناتے ہیں، لیکن اب آخری روزے میں بات آ رہی ہے، نا اس پہ ضرور گفتگو کریں گے، اور آپ کی گفتگو ماشاءاللہ واقعی۔ اور پھر یہاں اشارہ مجھے بریک کا، اور ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ، ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ نہ کہیں سے دور